آج 31 جنوری یکم شعبان المعظم ہے۔ عام طور پر مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، لیکن یہ جو مہینہ گزر رہا ہے جس کی آج آخری تاریخ ہے، اس مہینے میں کل 5 جمعے آئے، جو آج 5واں اور آخری جمعہ ہے۔ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ ہم سب کے علم میں ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً ہر مسلمان کے علم میں ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے جو خصوصی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، اس کا مشاہدہ عام آدمی بھی کرتا ہے، اور عام مہینوں کی بنسبت اس ماہ میں کچھ ایسی عبادتیں الگ سے مقرر ہوتی ہیں جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتی، جیسے دن بھر روزہ رکھنا، اسی طرح رات میں تراویحوں میں قرآن کریم کی تلاوت سننا، 20 تراویح پڑھنا، اسی طرح سحری کرنا، افطاری کرنا، یعنی ایک عام روٹین سے ہٹ کر ایک الگ ترتیب ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے کہ اللہ پاک اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں، نوافل کا فرائض کے برابر کر دیتے ہیں، فرائض کا 70 گنا کر دیتے ہیں، اور ایک ماحول بن جاتا ہے عبادت کا۔ عام مسلمان جو سال بھر میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، وہ سحری کے وقت اٹھ کر وہ بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تہجد کی نیت سے۔ عام مسلمان کہ جس کی ہمت نہیں ہوتی عبادات کرنے کی، وہ نفلی عبادتیں بھی کر رہا ہوتا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ یہ بھی بابرکت مہینہ ہے۔ البتہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو دین سے بہت دور ہے، رسومات کے بہت قریب ہے، رواج کے بہت قریب ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ہم نے جو رسم و رواج ہیں ان کو فرائض کا درجہ دے رکھا ہے، اور جو فرائض ہیں ان کا نوافل کا درجہ دے رکھا ہے۔ عام سے عام مسلمان بھی جو رسم و رواج ہیں ان کو پورا کرنا لازمی سمجھتا ہے، اور جو فرائض ہیں ان کی فکر نہیں کرتا، جبکہ فرائض کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، اب یہ رجب کا مہینہ گزرا ہے، رجب کے مہینے میں مشہور قول کے موافق 27ویں رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس رات کی بس یہی مناسبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا۔ البتہ 27ویں رجب کے دن میں 5 نمازیں فرض تھی، فجر بھی فرض تھی، ظہر بھی فرض تھی، عصر بھی فرض تھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازیں ادا نہیں کی، فرائض کی طرف توجہ نہیں دی گئی، لیکن رات کو جاگنے کی طرف ضرور توجہ دی گئی کہ یہ خاص رات ہے، لہذا اس رات میں جاگا جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہی رجب کی رات ہے، اس کا دن جس میں اللہ تعالیٰ نے دو نمازیں دن میں اور 3 نمازیں رات کے وقت میں فرض ہیں، ان کو ادا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔
اور اللہ کی طرف سے کوئی خاص حکم نہیں ہے کہ 27ویں رات کو جاگیں، لیکن اس کو جاگ رہے ہیں کیوں؟ کہ وہ رسم ہے، سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور جو اس رات کو جاگتا نہیں، عبادت نہیں کرتا، تو کہتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے؟ بھائی سب سے اہم چیز فرائض ہیں، ہم اپنے مزاج کو تبدیل کریں۔ یہی شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں کچھ رسم اور رواج جو ہیں ہم نے اس کو لازمی سمجھ رکھا ہے، اور جبکہ شعبان کے پورے مہینے میں اللہ کی طرف سے اسی طرح نمازیں فرض ہیں جیسے عام مہینوں میں فرض ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مسلمان جو شعبان کی 15ویں رات کو ساری رات جاگتے ہیں اور رسم و رواج کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، وہی مسلمان شعبان کے مہینے میں بھی نمازیں ادا نہیں کرتے جیسے عام مہینوں میں نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنا مزاج یہ بنا رکھا ہے کہ ہم نے نوافل کو فرائض کا درجہ دے رکھا ہے اور فرائض کو نوافل کا درجہ دے رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ بعض اوقات تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں نا تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یخادعون اللہ، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ منافق یہ سمجھتے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرز پر چلتے ہیں کہ ہم حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہوتے اپنے آپ کو، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑی عبادتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی اس مزاج کو تبدیل کر۔ اب جو شخص فرائض کی ادائیگی نہیں کر رہا، حقوق العباد اور حقوق اللہ جو لازمی حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کر رہا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ شعبان کی 15ویں رات کو ساری رات جاگ لے تو اس کے فرائض جو اس کے رہ گئے اس کا کفارہ کیسے ہوگا؟ وہ مٹھائی، میٹھی چیز، حلوہ اور کھیر بنا کر تقسیم کر دے تو یہ کھیر اور یہ حلوہ کیا پورے مہینے کی نمازوں کی طرف سے کفارہ بن جائے گا؟ کیا اس لیے کہ صرف 15ویں رات کو جاگتے ہیں لہذا اللہ معاف کر دیں گے کہ پورے مہینے کے جو نمازیں تھی تیرے لیے معاف ہے؟ بھائی درجہ بدرجہ ہے، جس چیز کا جتنا درجہ ہے ہم اس کو اتنا درجہ دیں۔ اب کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ہم سن لیں نا کلمہ، پہلا کلمہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں، نماز کے اندر باقی تلاوت تو چھوڑ دیں، صرف نماز کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے اگر وہ تلاوت سن لی جائے، کسی قاری صاحب کو سنا لی جائے تو اب یقین کیجیے کہ 20 غلطی آ جائے گی۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے اندر جو تلاوت کی جاتی، حالانکہ اب دیکھیں نا کہ نماز میں تلاوت کرنا یہ فرض ہے، اور اگر اسی فرض کی غلط ادائیگی کر رہے ہیں تو نماز خراب ہو رہی۔ اب مثال کے طور پہ سب سے زیادہ جو سورت اللہ کو بھی محبوب ہے چھوٹی صورتوں میں سورت الاخلاص ہے۔ اب اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، جس کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پہ قل موٹا قاف ہے، اگر کوئی صاحب اس کو باریک قاف سے ادا کرتا ہے، کل صرف موٹے کو باریک کرتا ہے تو اس کا معنی کفریہ بن جاتا ہے، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی فکر نہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ شعبان کا مہینہ چونکہ ہمارے دلوں میں عبادت کی طرف رغبت ہو جاتی ہے تو ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہماری لازمی چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کم از کم ہمیں اتنی تلاوت ضرور آنی چاہیے کہ ہماری فرض نمازیں جو ہیں ان میں اگر ہم تلاوت کریں تو ہماری تلاوت صحیح ادا ہو جائے۔ اور اسی طرح خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔
لیکن چونکہ بعض اوقات وہ رسم و رواج کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، جی میں افطاری کروا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی، اچھا آپ نے اپنا حساب لگایا کہ آپ صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ آتی ہے جو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کا حساب لگایا نہیں؟ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس نے افطاری کروائی ہے، لوگوں نے واہ واہ کر دی کہ بھائی یہ تو بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن جو افطاری کروا رہا ہے وہ اپنے بارے میں یہ غور و فکر نہیں کرتا کیا مال میں اللہ کی طرف سے کوئی فرض حکم ہے؟ اور بنیادی فرائض میں سے کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جہاں پر نماز کا ذکر آیا اللہ نے قرآن کریم میں تقریباً 700 مقامات پر، اس میں سے اکثر مقامات میں ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں تو جو خیرات کر رہے ہیں اسے میں زکوٰۃ کی نیت کر لی، حساب نہیں لگایا کہ بھئی میرے ذمے کتنی زکوٰۃ آتی۔ تو اس لیے اس بات کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس چیز کا جتنا درجہ ہے اس کو اتنا درجہ دے۔ اگر اللہ نے ہمارے دل میں عبادت کا شوق رکھا ہے اور یقیناً ہے تو ہم فرائض کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو 15ویں رات کو، شعبان کے 15ویں رات کو جاگنا یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ بھئی آپ نفلی عبادتیں کر لیں، اور وہ بھی گھر میں۔ لیکن مساجدوں کو تو آباد کر لیں گے، لیکن گھر میں نوافل عبادت کر لیں گے مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کوئی کام نیکی کا کریں تو ہمیں لوگ دیکھیں بھی، تاکہ ہماری جو ہے تعریف ہو۔ اور یقین کیجئے اس نیت سے کوئی بھی نیک عمل کہ لوگ تعریف کریں، یہ تو تباہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن احادیث مبارکہ میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک مالدار بھی ہوگا کہ جو رات دن، کبھی کبھی نہیں، رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ یہ بہت بڑا وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ احسان کسی کے ساتھ کر کے اس سے بدلے کی تمنا رکھنا، یہ اس کو تباہی کی طرف لے کے جاتا۔ تو اس لیے بھائی ہم اپنے مزاج کو بدلیں، فرائض کی ادائیگی میں سب سے پہلے متوجہ ہوں۔ اور فرائض کی ادائیگی میں نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی ہے کہ میں نیکی کروں تو سب سے پہلے آپ فرائض کی ادائیگی کریں۔ اور جو رہ گئے ہیں فرائض، کبھی ان کی بھی فکر کی ہے؟ اگر بل ادا نہ ہونا 1 مہینے میں تو اگلے مہینے فکر ہو جاتی ہے کہ بھئی پچھلے مہینے ادا نہیں ہوا تھا، میٹر کٹ جائے گا، اس لیے اگلے مہینے میں پچھلے مہینے کے ساتھ ملا کر ادا کرتے۔ تو بھائی کبھی یہ بھی فکر کی ہے کہ چلو ایک نماز رہ گئی تو اگلی نماز میں پچھلی نماز میں ساتھ ملا کے ادا کر لوں، تاکہ جو اللہ کی طرف سے میرے ذمہ فرض تھا وہ رہ گیا تھا میں اس کی ادائیگی کر لوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ فکر کر لیں کہ بھئی جو میری فرض نمازیں رہ گئی تھی میں ان کی ادائیگی کروں۔ علماء کہتے ہیں نوافل پڑھنے سے بہتر ہے اگر آپ کے ذمے فرائض رہ گئے ان کی ادائیگی کر لیں، کیونکہ وہ تو آپ کے ذمے میں آپ سے پوچھو گی۔ قالوا لم نک من المصلین، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا نا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرنے والے نہیں تھے۔ تو بھائی اس لیے ہم اس مہینے میں اپنی سب سے پہلی چیز جو ہے کرنے کی ہے رسم و رواج سے ہٹ کے، ایسا نہیں کہ ایک رات کو جاگ لیں تو بس سارا کافی ہو جائے گا، نہیں، ہم فرائض کی ادائیگی کی فکر کریں۔ فرائض کی ادائیگی رسم نہیں ہے، اس لیے کہ عام مسلمان نماز ادا ہی نہیں کر رہا، اور جو ادا نہیں کر رہا اسے معیوب بھی نہیں سمجھ رہا۔ اب کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں فکر رکھتے ہیں کہ بھائی یہ نماز نہیں پڑھتا، کاش یہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے، تبلیغی جماعت کو آتے ہیں، ہمیں فکر دلا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی فکر نہیں۔ اور جیسے ہی تبلیغ والوں کو دیکھتے ہیں، اچھا جی ہم مغرب میں آتے ہیں، عشاء میں آتے ہیں، بھائی وہ مغرب اور عشاء نہیں آتی، اس لیے کہ ہمیں وہ بھی طریقہ مل گیا کہ ان کو کیسے ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ ہم نے مسجد کی طرف نہیں آنا، فرائض کی ادائیگی نہیں کرنا۔
تو بھائی اس لیے اپنے آخرت کی فکر کرنے میں اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اس لیے رجب سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے اور فکر فرما دیتے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب ہم سوچیں اپنے بارے میں، کیا ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے؟ اگر ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں تو یقین کیجیے صرف اتنا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہم عبادتیں کریں گے، ہم جو تلاوت کریں گے، ہم جو ہے دینی علوم کو سیکھیں گے، مسائل سیکھیں گے، کوئی ایسا وہ نہیں۔ بس صرف یہ کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اتنی خوشی ہے۔ حالانکہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسے ہیں جیسے کسی کاروبار میں سیزن کا مہینہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی کاروبار، اگر کوئی بندہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے نا، جس سے مشورہ کرتا تو وہ کہتے کہ بھائی اس کے سیزن کا وقت فلاں مہینے میں، آپ فلاں مہینے میں اس کا آغاز کرنا، اس لیے کہ تمہاری بچت اچھی خاصی ہو جائے گی۔ تو بھائی رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے اعتبار سے سیزن کا مہینہ ہے، اس کے لیے کتنی فکر ہے کہ ہم اس مہینے کو بابرکت بنائیں، اور خاص طور پہ ہم فرائض کو ادا کر لیتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے، اب تو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں نوجوان ہیں ماشاءاللہ ہمت سے رکھ سکتے ہیں روزے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم سے رکھا نہیں جاتا، عادت نہیں ہے، بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور جبکہ ان سے ڈاکٹر کہہ دینا کہ بھائی آپ نے 2 دن بھوکا رہنا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو وہ ضرور اس کی کوشش کریں گے کہ صحت کا خیال ہو جائے، لیکن اللہ کے حکم پر نہیں۔ چلے جو رکھتے ہیں ان میں سے بھی کیا ہے کہ بھائی جیسے ہم نے فرائض اللہ کی طرف سے ہیں، ایسے اللہ نے کچھ چیزیں ممنوع بھی کی ہیں، حرام بھی کی ہیں کہ وہ نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، اور اپنے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کی غلط طریقے سے ان کا استعمال نہیں کرنا، تو کتنے بچتے ہیں؟ جی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، روزہ رکھا ہے، افطاری حرام مال سے کر رہے ہیں، جی سارا دن غیبتیں کرتے رہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے سارا دن جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہے یا غلط چیزیں دیکھتے رہے، تو بھائی وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بوتل کے اندر آپ پانی ڈال رہے ہیں، اوپر سے نیچے سے سوراخ کیا ہوا ہے، اب آپ بتائیں سارا دن بھی پانی ڈالتے رہیں گے تو اس بوتل میں پانی نہیں رکے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ سوراخ کیا ہوا ہے۔ تو بھائی ایسے ہی ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے اور فکر بھی نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ ہماری کھانے کی روٹین بدل جاتی ہے کہ پہلے 8 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے تھے، اب سحری کے وقت سحری کر رہے ہیں، اور باقی جو کسر ہے وہ ہم افطاری میں نکال رہے ہیں، حساب برابر ہو۔ جیسے ہی عید رمضان مبارک کا مہینہ گیا، مسجد خالی، نمازوں سے چھٹی، تو بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حقیقت میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اور من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک عمل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، بھائی کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، بیوی کو کتنی محبت ہوتی ہے لیکن وہ شوہر کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی، اس لیے کہ کہتی ہے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، میں تھوڑی گئی ہوں۔ تو بھائی اس طرح کی بے شمار واقعات ہیں، اگر آپ کو سنانے کو لگے کہ بھئی کیسے ایک انسان، زندہ انسان سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ دنیا سے جیسے ہی جاتا ہے تو تمام رشتہ دار، احباب سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو اس کو جلدی سے قبر میں پہنچا دو، اب ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تو بھئی قبر میں اکیلے جانا ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اس لیے جو نیک عمل کریں گے وہ اپنا فائدہ ہے، ومن اساء فعلیہا، جس سے برے کام کے اس کا وبال بھی اسی کو پڑے گا۔ تو بھئی اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں نیت کریں کہ ہم اپنی عادت کو تبدیل کریں گے، شعبان کا مہینہ اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کا ہے کہ بھئی فرائض کی ادائیگی شروع کر دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، کچھ نوافل روزے ہو سکیں تو ضرور رکھیں تاکہ رمضان سے پہلے کچھ عادت ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ کہہ سنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔